السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 59 سے 61 تک کا ذکر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی اسرائیل کی حکم عدولی کے نتیجے میں آسمانی عذاب آیا اور کس طرح من و سلویٰ جیسی بہتر نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ آج ہم اس سلسلے کو آیت 62 سے آگے بڑھائیں گے، جہاں خالق 3 انتہائی ضروری اور بنیادی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نزدیک نجات کا اصل بنیادی اصول کیا ہے، اور صرف مذہبی نام سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اس واقعے کو یاد کریں گے جب بنی اسرائیل سے طور پہاڑ کے سائے میں مضبوط عہد لیا گیا کہ وہ تورات پر پوری مضبوطی سے عمل کریں گے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ عہد لینے کے ترنت بعد بھی جب بنی اسرائیل اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ کے فضل اور رحمت نے انہیں کس طرح بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یہ سلسلہ ہمیں عہد و پیمان کی اہمیت اور اللہ کی فضل اور عدل کا ضروری سبق دیتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 62 سے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابئین، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی زمانے میں نجات کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھے عمل۔ اس آیت کے معنی 2 زمانوں کے حساب سے ہیں۔ پہلا، اسلام سے پہلے کا زمانہ، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا۔ اس زمانے میں جو لوگ، چاہے وہ یہودی، نصرانی یا صابئین، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اپنے وقت کے سچے نبی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، صرف ایک خدا کی عبادت کی اور اچھے عمل کیے، انہیں اللہ ضرور معاف کرے گا اور اجر دے گا۔ جب تک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یہ لوگ اپنے مذہب کے صحیح اصولوں پر تھے اور ایمان لانے والے تھے۔ دوسرا زمانہ اسلام کے بعد کا زمانہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کی شریعت آنے کے بعد پچھلی سبھی شریعتوں کو منسوخ یعنی کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نجات چاہتے ہیں اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف کرسچن یا یہودی ہونے سے نجات نہیں ملے گی۔ جب تک وہ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ آیت 62 اللہ کی عدل اور رحمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ایمان اور اچھے عمل کا اجر ہمیشہ ملے گا، لیکن آخری نبی پر ایمان لانا آخری اور ضروری شرط ہے آخری زمانے میں نجات پانے کے لیے۔ اب شروع کرتے ہیں آیت 63، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا، یعنی اس کی قسم لی، اور حکم دیا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو اس میں سے ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ یہ آیت بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلاتی ہے جب اللہ نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ یہ عہد اکثر تورات پر عمل کرنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکام کو ماننے سے منع کر دیا تو اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا۔ اس طرح انہیں سزا کا ڈر دکھایا گیا۔ تورات اور اس کے احکام کو پوری طاقت، ایمان اور عزم سے قبول کرو، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اور عمل سے۔ احکام کو بھولو نہیں، ہمیشہ انہیں ذہن میں رکھو اور عمل کرتے رہو۔ اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایمان والے بن جائیں، یعنی اللہ کے خوف سے اور برائیوں سے بچیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہ ان کی ہدایت اور نجات کا راستہ تھا۔ آیت 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
پھر تم اس عہد لینے کے بعد بھی پھر گئے اور تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ تولیتم اس لفظ کا مطلب ہے مکر جانا، اگنور کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ طور پہاڑ کو اپنے سر پر دیکھ کر جو مضبوط عہد انہوں نے لیا تورات پر عمل کرنے کا، اس کے ترنت بعد بھی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے صرف ڈر کی وجہ سے عہد قبول کیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں سچا ایمان نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی خطرہ ٹلا تو وہ دوبارہ اپنی پرانی حکم عدولی اور نافرمانی پر واپس آ گئے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی شدید حکم عدولی کے باوجود اگر ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کا انجام بہت برا ہوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فضل اور رحمت کے بغیر وہ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ نقصان سے مراد صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ دین اور آخرت دونوں کا نقصان، یعنی ہمیشہ کا عذاب۔ فضل اور رحمت کیا تھا؟ اس رحمت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ترنت ہلاک نہیں کیا، انہیں توبہ کا موقع دیا، ان کے دلوں میں ایمان کی ہلکی سی روشنی باقی رکھی۔ اس آیت کا سب سے اہم سبق یہ ہے، اگر انسان سچے دل سے عہد نہ کرے اور صرف ڈر کی وجہ سے عبادت یا اطاعت کرے تو وہ فوراً اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت رحیم ہے۔ وہ بڑی سے بڑی غلطیوں اور حکم عدولیوں کے بعد بھی اپنے بندوں کو ترنت سزا نہیں دیتے بلکہ انہیں سدھارنے کا موقع دیتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 62 سے 64 تک کا سفر مکمل کیا۔ اس حصے میں ہم نے 3 بڑے سبق دیکھے: نجات کا سچ، عہد و پیمان۔ ہم نے طور پہاڑ کے سائے میں لیے گئے مضبوط عہد اور تورات کو مضبوطی سے تھامنے کے حکم کی اہمیت سمجھی۔ اللہ کی رحمت، اور یہ آیت ہمیں ایمان کی گہرائی اور اللہ کے احکام سے بندھے رہنے کی ضرورت سکھاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آیت 65 سے آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے، آمین۔ آپ سب اپنا خاص خیال رکھیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اگر آپ کو یہ روحانی سفر پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔